میرے بارے میں کیا خیال ہے مس؟ میں اپنے خوابوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ میں ایک لوسیڈ ڈریمر ہوں اور میرا ہر خواب سچا ہوتا ہے جبکہ میں کسی بنانے والے کو نہیں مانتا۔ سب سے پیچھے بیٹھے آرجے کی آواز کلاس روم میں گونجی تھی۔ ہانم تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ہڈی میں چھپی ہوئی تھیں جبکہ صرف ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ البتہ اس کا چہرہ ہانم کی طرف تھا۔ اس وقت ہانم کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ عجیب مخلوق تھا وہ، پراسرار، خطرناک اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آج اسے دیکھ کر بار بار ہانم کو اپنا خواب یاد آ رہا تھا۔ کیا وہ روحان جبیل ہی تھا جس نے مجھے دھکا دیا تھا؟ ہانم نے ایک بار سوچا اور پھر جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ بولیے نا ٹیچر جی، کیا خیال ہے آپ کا میرے بارے میں؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ آپ کے ماننے یا ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی مسٹر روحان جبیل۔ اگر آپ کسی بنانے یا پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے تو اس کی بنائی کوئی چیز بدل کر دکھا دیں۔ کیا آپ کر سکیں گے؟ ہانم کا لہجہ بھی تلخی لیے ہوئے تھا۔ وہ ہنسا تھا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ ہانم کو اس پر کسی پاگل کا گمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا وہ اٹھا اور کلاس سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ہانم ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ میم، کیا جانور بھی خواب دیکھتے ہیں؟ کلاس کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا۔ جی میں زیادہ نہیں جانتی، لیکن سائنس کچھ کہتی ہے اس کے متعلق۔ وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ کچھ پل ٹھہرنے کے بعد وہ بولنا شروع ہوئی تھی۔ خواب، جانوروں کے، انسانوں کے۔ ایک روز میں ہمارا دماغ 3 بہت مختلف شعوری حالتوں میں سے گزرتا ہے۔ ایک وہ والی جس میں آپ اس وقت ہیں۔ اگر آپ کے سر پر الیکٹروڈ لگا کر برین ویو دیکھی جائیں تو ہر سیکنڈ میں 30 سے 40 بار اوپر اور نیچے ہو رہی ہوں گی، جیسے تیز ڈھول بج رہا ہو۔ اس کو فاسٹ فریکوینسی برین ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے۔ یہ پیٹرن بے ہنگم ہوگا، یعنی اگر اس کو آواز میں تبدیل کیا جائے تو جو کیا جا سکتا ہے، تو اس پر رقص نہیں کیا جا سکتا، کوئی ردم نہیں ہے۔ جب بستر پر کروٹیں بدلتے آپ نیند میں چلے گئے تو یہ شعوری حالت میں ہونے والی ایک تبدیلی ہے۔ اس وقت برین ویوز ایک بڑے ترتیب والے لیکن سست پیٹرن میں چلی جائیں گی۔ یہ نان ریم نیند ہے۔ اس میں آپ کا شعور آف ہو گیا۔ تیسری حالت وہ ہے جب آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آنکھ تیزی سے ہلتی رہتی ہے۔ اس کو ریپڈ آئی موومنٹ یا ریم نیند کہا جاتا ہے۔ اس میں دماغ کی ایکٹیویٹی جاگنے والی حالت کے قریب قریب ہوتی ہے۔ نیند پر ریسرچ کرنے والے بہت ہی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ کب خواب شروع ہوا اور کب ختم۔ ایک رات میں سوتے وقت 90 منٹ کے سائیکل میں ریم اور نان ریم سلیپ کا سائیکل چلتا ہے۔ دوسرے جانداروں میں بھی ایسا ہی ہے۔ جتنے بھی جانداروں میں ہم پیمائش کر سکتے ہیں، ان میں سے تمام نان ریم کی نیند کی حالت کا تجربہ کرتے ہیں۔ البتہ کیڑے، دل تھلیے، مچھلیاں اور اکثر رینگنے والے جانور ریم کی واضح حالت میں داخل نہیں ہوتے۔ پرندے اور ممالیہ مکمل طور پر ریم کی حالت میں داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ خواب دیکھتے ہیں۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ارتقاء کی تاریخ میں خواب کی انٹری کچھ دیر سے ہوئی۔ میم، جو جانور سمندر میں رہتے ہیں اور تیرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ مکمل نیند میں داخل ہوتے ہیں؟ نہیں، ہانم نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ اس میں استثناء سمندری جانور ویل اور ڈولفن ہے۔ اس کی ایک اچھی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ریم نیند کے دوران ہمارا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم خواب میں مناظر پر ایکشن اپنے بازوؤں اور ٹانگوں سے نہ لیں۔ پانی کے جانوروں کے لیے تیرنا ضروری ہے۔ انہیں سطح پر آ کر سانس لینا بھی پڑتا ہے۔ اگر یہ مکمل طور پر مفلوج ہو جائیں تو ڈوب جائیں گے۔ جب ہم ایک اور طرح کا گروپ دیکھتے ہیں جن میں فرسیل جیسے ممالیہ جانور ہیں، جو کچھ وقت سمندر میں ہوتے ہیں اور کچھ وقت پانی میں، جب یہ زمین پر ہوتے ہیں تو ان کی نیند میں ریم اور نان ریم دونوں ہوتے ہیں۔ جب یہ سمندر میں سوتے ہیں تو نان ریم یا بالکل ختم ہو جاتی ہے یا پہلے سے 10ویں حصے سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ جب خشکی پر آتے ہیں تو پھر ریم نیند شروع۔ ایک وقت میں خیال تھا کہ انڈے دینے والے ممالیہ جیسے کہ پلاٹپس ریم نیند نہیں کرتے، لیکن پھر پتہ لگا کہ یہ بھی رکھتے ہیں۔ البتہ اس کا ایک مختلف ورژن ہے۔ ان کا کورٹیکس، دماغ کا بیرونی سطح والا حصہ، اس نیند کی لہریں نہیں رکھتا، لیکن جب اس کو گہرا کر کے دیکھا گیا
تو دماغ کی بیس پر خواب والی اس نیند کی خوبصورت برقی ایکٹیویٹی نظر آئی اور یہ کسی بھی دوسرے ممالیہ سے زیادہ تھی۔ خواب والی نیند کی ایک شکل حال میں ایک آسٹریلین چھپکلی میں نظر آئی۔ نان ریم نیند کی ارتقائی تاریخ زیادہ پرانی ہے، لیکن کیا یہ والی نیند خواب والی نیند سے زیادہ اہم ہے؟ ایک اور سوال ابھرا تھا۔ نہیں، اس کا جواب نفی میں ہے۔ ہم تیزی سے دریافت کر رہے ہیں کہ اس کی اہمیت گرم خون والے جانوروں کے جسم کے بہت سے فنکشنز میں ہے۔ جذبات کی ریگولیشن، یادداشت کی ایسوسیشن، تخلیقی صلاحیت، جسم کے درجہ حرارت کی ریگولیشن اور دل کی صحت کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ نیند ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان تمام ایپس سے بہت مختلف ہے۔ نیو ورلڈ اور اولڈ ورلڈ منکی میں تمام کی نیند 10 سے 15 گھنٹے کے درمیان ہے اور تمام پرائمیٹ میں خواب والی نیند کا دورانیہ 9% ہے۔ انسان کی نیند 8 گھنٹے ہے اور خواب والی نیند کا دورانیہ 20 سے 25% ہے۔ تقریباً تمام پرائمیٹ درختوں کی شاخوں پر یا گھونسلہ بنا کر سوتے ہیں۔ گریٹ ایپ اپنا گھونسلہ ہر روز بناتے ہیں، جبکہ انسان زمین پر سوتے ہیں یا اس سے تھوڑا سا اوپر بستر پر۔ زمین پر سونے کا مطلب یہ تھا کہ خطرہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نیند کا دورانیہ کم ہو گیا۔ فطرت کا خوبصورت حل نیند کا زیادہ گہرا ہونا تھا۔ اس کے لیے خواب والا حصہ بڑھ سکتا تھا۔ گرنے کا خطرہ نہ ہونے کی وجہ سے خواب والے حصے کی نیند کا دورانیہ زیادہ ہو سکتا تھا۔ خواب والا حصہ بڑھنے کا مثبت تعلق تخلیقی صلاحیت اور جذبات سے ہے۔ انسان کی ایک بڑی خاصیت اس کا سوشل ہونا ہے۔ خواب والی نیند جذبات اور چہروں کو پہچان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس خواب والے حصے کی نیند کی وجہ سے ممکن ہوا۔ کم مگر گہری نیند سے ضرورت پوری کرنے کا مطلب یہ رہا کہ جاگنے کے دوران میں اضافے سے جاگنے والی شعوری حالت کے لیے اضافی وقت مل گیا۔ تخلیقی صلاحیت میں بہتر معاشرتی تعلقات اور دستیاب ہونے والا اضافی وقت۔ خواب تو بہت سے جانور دیکھتے ہیں لیکن انسان جیسے نہیں۔ تو اگر چمپینزی یا گریٹ ایپ یا کوئی بھی دوسری نوع چاند پر نہیں پہنچ سکی، کمپیوٹر نہیں بنا سکی، ویکسین ایجاد نہیں کر سکی، تو اس میں ایک وجہ ہمارے خواب ہے، اور یہ محاورے والے نہیں، سوتے میں دیکھے جانے والے خواب ہیں۔ خانم خاموش ہوئی تھی۔ پوری کلاس میں گہری خاموشی چھائی تھی اور پھر کلاس تالیوں سے گونج اٹھی تھی۔ میم، آپ کو یہ سب کیسے پتہ ہے؟ حفصہ نے سوال کیا تھا۔ آپ جس چیز میں دلچسپی لیں گے اس کے متعلق جانیں گے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کی پسند کی چیزیں جنہیں جاننے کا تجسس آپ کے اندر ہو وہ خود بخود آپ تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ کلاس کو اس کی بات سمجھ آئی تھی یا نہیں، لیکن وہ اندرونی طور پر پرسکون تھی۔ سفید روئی کے گالوں میں جیسی برستی برف میں وہ ایفل ٹاور کے پاس بیٹھی تھی، سر سے پاؤں تک اونی کوٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ سفید برف جو مسلسل اس پر پڑ رہی تھی، اس میں چھپی وہ برف کی شہزادی لگ رہی تھی۔ نظریں بار بار چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ شاید آج پھر اسے کسی کا انتظار تھا۔ اس نے سر اٹھا کر شان و شوکت سے کھڑے ٹاور کو دیکھا، جس کا آخری سرا تیز پڑتی برف میں چھپ سا گیا تھا۔ لوگ اس موسم کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کیمرے کی آنکھوں میں وقت کو قید کیا جا رہا تھا، جبکہ وہ انتظار کی سولی پر لٹک رہی تھی۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ آئے گا ماہی؟ ایلا نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ خود بھی اونی کوٹ میں چھپی ایک بھالو لگ رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا ہے وہ ضرور آئے گا ایلا، ماہی نے نیلے پڑتے ہونٹوں سے مسکرا کر کہا تھا۔ انتظار میں بھی ایک عجیب سا لطف تھا۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ دیر اور انتظار کر لیتے ہیں، ایلا اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ دیدار یار نہیں ہوتا تو یہ لب بھی نہیں مسکراتے، آ بھی جاؤ کہ مسکراہٹ تیرے انتظار میں ہے۔ جب سے وہ پیرس آ رہا تھا اس کے ساتھ عجیب سا معاملہ ہو رہا تھا۔ جہاں بھی اسے روشنی نظر آتی، نہ جانے کہاں سے خانم کا چہرہ اسے یاد آ جاتا تھا۔ اس نے گاڑی اپنی مطلوبہ جگہ پر روکی تھی اور پھر گلے میں پڑے مفلر کو ٹھیک کرتے وہ گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ تیز برف باری نے ٹریفک کو مشکل بنا دیا تھا۔ جانے وہ کتنی مشکل سے یہاں پہنچا تھا۔ پارکنگ ایریا سے ٹاور تک پہنچنے میں برف کے گالوں نے اس کے بھورے بالوں کو سفید کر دیا تھا۔ گھٹنوں تک آتا کوٹ پہنے وہ حویلی میں موجود حشام سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ ٹاور کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا تھا۔ میں اب تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں حشام بیٹا، بی جان کے الفاظ اس کے کانوں میں ٹکرائے تھے۔ بھائی کے لیے کوئی بہت پروقار لڑکی ہونی چاہیے جو ان کی مضبوط شخصیت کا مقابلہ کر سکے۔
دور کہیں مدیحہ کے لفظوں نے اپنا آپ منوایا تھا۔ بتائے نا بھائی، آپ کو کیسی لڑکی چاہیے؟ بھی جان، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا ان دونوں عورتوں کو سمجھانا۔ منگنی تو کی جا سکتی ہے نا؟ مدیحہ بضد تھی۔ بتا دے بھائی، آپ کو کیسی لڑکی پسند ہے؟ کوئی پسند کی ہوئی ہے تو بھی بتا دے۔ ایسا کچھ نہیں ہے مدیحہ۔ وہ اکتا گیا تھا باتیں سن سن کر۔ پھر بھی کوئی تو خاص بات بتائیں تاکہ لڑکی ڈھونڈنے میں ہمیں آسانی ہو۔ مدیحہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بھی جان، جیسی شخصیت ہو اس کی، باروب باوقار، جو اس عالی شان حویلی میں آئے تو اس حویلی کا وقار کہیں دبتا محسوس ہو۔ وہ اپنی پسند بتا چکا تھا۔ اس کا مطلب آپ ساری عمر کنوارے رہنا چاہتے ہیں؟ مدیحہ نے اس کی پسند کا سن کر برا سا منہ بنایا تھا۔ میں اس حویلی کے لیے ایسی ہی دلہن لاؤں گا۔ بی جان مسکرا دی تھی۔ نہیں ملے گی بی جان، میری بات لکھ لے۔ آج کل کے نازک لڑکیاں حشام بن جمیل کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتی۔ وہ بیڈ پر سے اتری، جوتے پہنے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ اس کے جانے کے بعد بی جان نے پوچھا تھا۔ بی جان، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بتا چکا ہوں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اور جہاں آپ کی مرضی ہوگی میں وہی کر لوں گا، لیکن کروں گا اپنے وقت پر۔ آپ بے شک لڑکی ڈھونڈ لیں، مگر جب تک میں نہ کہوں شادی نہیں ہوگی۔ وہ اپنا حتمی فیصلہ سنا چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تھی۔ سارا آسمان جیسے سفید ہو گیا تھا۔ اچانک اس کے تصور پر سفید دوپٹہ اوڑھے روشنی میں بیٹھی ہانم کا چہرہ ابھرا تھا۔ وہ ایک دم چونکا تھا۔ اپنے جیون ساتھی کے بارے میں اس کی بڑی بڑی ڈیمانڈز نہیں تھی۔ اسے باوقار لڑکیاں اچھی لگتی تھی۔ وہ بی جان کو کہہ آیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ڈھونڈ لے، لیکن نہ جانے کیوں بار بار وہ لڑکی اس کے تصور میں ابھرتی تھی۔ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا، جیسے اس طرح کرنے سے وہ دوبارہ اس کے ذہن میں نہیں آئے گی۔ ایکسکیوز می۔ آواز پر وہ پلٹا تھا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اونی کوٹ پہنے برف نے اس کے سفید بنا دیا تھا۔ چہرے کے اطراف میں بکھرے بالوں پر سفید برف اسے دلکش بنا رہی تھی۔ جی، وہ الجھا تھا۔ آپ حشام بن جمیل ہے نا؟ وہ کتنی چاہت سے پوچھ رہی تھی، جیسے یقین نہ ہو سامنے کھڑا حشام جمیل ہی تھا۔ جی، وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ میں مہین حمدان، میں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا۔ مہین نے ایک بار پھر پلکیں نہیں جھپکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو سامنے کھڑا شخص پھر غائب ہو جائے گا۔ ماہی کو لگ رہا تھا جیسے سب کچھ تھم گیا ہو، لوگوں کے چلانے کا شور، سب کچھ جیسے پیچھے چلا گیا تھا۔ اسے یاد تو تھا بس اتنا کہ اس شخص کو اس نے بہت چاہا ہے، ایک بار دیکھنے کی بہت سی دعائیں مانگی ہیں۔ میسج؟ حشام بڑبڑایا تھا، اور پھر کچھ یاد آنے پر وہ چونکا تھا۔ اور میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا مس مہین حمدان کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ مہین کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اگر وہ اس کی آنکھوں میں جلتے چراغ جو ایک دم بجھ سے گئے تھے دیکھ لیتا تو شاید لہجہ سخت نہ کرتا۔ لیکن آپ میری بات تو سنیں، آپ کو یاد ہے ہم یہاں ملے تھے اس جگہ پر؟ شاید آپ بھول رہے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے لپکی تھی۔ رنگ اترے لال گلابی سا، کوئی کرتا ہے تیری بات پیا، مجھے نیند کی اب نہ چاہ رہی، میں یاد کروں تجھے ساری رات پیا، تو چاند ہے میرے آنگن کا، تیری چمک سے اجلا گھر بار پیا، تیرے پیار کی دھنک مجھ پہ یوں چڑھی، مجھے آئے نہ کوئی رنگ راس پیا، تیرے ساتھ رہوں کھلے پھول سبھی، تیرے بعد نہ رہے میری راکھ پیا، میں دھول بھی نہیں تیری نگری کی، تو ہے میرے سر کا تاج پیا، میری منت ہے تو جو ازلوں سے، میں مانگوں تجھے ہر بار پیا، ہے چاہ میری جب مرنے لگوں، تیرے ہاتھ میں ہو میرا ہاتھ پیا۔ دیکھیں مس، مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو بار بار انکار کروں، آپ خود سمجھ جائیں تو بہتر ہے، مجھے نہیں کرنی دوستی۔ وہ رکا تھا۔ اب کی بار اس کا لہجہ پہلے سے بھی سخت تھا، جبکہ ماہی کچھ بول نہیں پائی تھی۔ مرد کی فطرت ہے، جو عورت خود اس کے پاس چل کر آئے وہ اسے کبھی پسند نہیں آتی۔ ماہی شاید یہ نہیں جانتی تھی۔ وہ چلا گیا تھا جبکہ برف کی شہزادی برف پر کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی نے ہر چیز کو دھندلا کر دیا تھا۔ ہانم پرنسپل کے آفس میں موجود تھی۔ آج پھر اس کا بلاوا آیا تھا۔
اس کا ننھا سا دل پھر کانپ رہا تھا۔ اس نے پریشان نظروں سے اپنے سامنے براجمان پرنسپل کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں کچھ ٹیسٹ تھے، جبکہ دوسری جانب دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پر اس نے روحان جمیل کو دیکھا تھا جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے ببل چبانے میں مصروف تھا۔ اس کی چہرے پر سنجیدگی جبکہ آنکھوں میں گہری شرارت تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ آج پھر کچھ غلط ہونے والا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ جہاں آر جے ہو وہاں کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مس ام خانم، پرنسپل نے موٹے شیشے والی اینک کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ یس میم، خانم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ پوری توجہ سے نہ تو لیکچر لیتی ہیں بلکہ ٹیسٹ بھی دھیان سے چیک نہیں کرتی۔ جی، اس الزام پر وہ بوکھلا گئی تھی۔ جی، مجھے آپ کی کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹس نے بتایا ہے۔ پرنسپل کی بات پر اس نے چونک کر آر جے کی طرف دیکھا جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ یہ دیکھیں مس ام خانم، یہ چیک کیے ہوئے ٹیسٹ آپ کی لاپرواہی ثابت کر رہے ہیں۔ پرنسپل نے کہتے ہوئے ٹیسٹ کا بنڈل اس کی طرف پھینکا۔ خانم نے کانپتے ہاتھوں سے ٹیسٹ اٹھا کر دیکھنے شروع کیے۔ ری چیکنگ کی گئی تھی۔ اس دن دوسری بار خواب دیکھنے کے بعد اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے غائب دماغی سے ٹیسٹ چیک کرنا شروع کر دیے۔ صرف ایک ٹیسٹ ایسا تھا جس پر وہ ٹھیک سے توجہ نہیں دے پائی تھی۔ سوری میم، دراصل ابھی میں نے ری چیکنگ نہیں کی تھی۔ تو کیا؟ اگر آپ نے ری چیکنگ کرنی تھی تو پھر بنا ری چیکنگ کے مجھے کیوں بھجوائے گئے یہ ٹیسٹ؟ پرنسپل سختی سے پوچھ رہی تھی۔ میم، یہ ٹیسٹ مجھے سٹاف روم کے باہر نیچے پڑے ہوئے ملے تھے، چیک کیے ہوئے تھے۔ مجھے لگا میم خانم آپ کو ہی دینے ہوں گے، اس لیے میں خود دینے آ گیا۔ روحان جمیل معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میم خانم نے ابھی ری چیکنگ کرنی ہے، اور خانم کا دل کر رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر وہ آر جے کے سر میں دے مارے۔ آئندہ خیال رکھیے گا مس خانم، آپ اب جا سکتی ہیں۔ پرنسپل کے حکم پر وہ خاموشی سے باہر نکل آئی تھی۔ دل تو بہت تھا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہے لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اندر وہ طوفان موجود تھا۔ ہانی، وہ کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی جب اسے آواز سنائی دی۔ کسی نے اسے پکارا تھا۔ اس نے دھندلاتی آنکھوں کو صاف کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے پرنسپل کی بڑی بیٹی اور ان کی سینئر اسمارا کھڑی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی۔ سیلری مل گئی تھی آپ کو؟ اسمارا نے پوچھا۔ اسی کی وجہ سے وہ یہاں تھی۔ جی 2 دن پہلے مل گئی تھی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ گڈ، اور کوئی پرابلم؟ خانم کا دل کیا کہ وہ کہہ دے سب سے بڑا مسئلہ تو وہ روحان جمیل ہے، لیکن وہ کہہ نہ پائی اور واپس کلاس میں آ گئی تھی۔ شام کے وقت کالج کی کینٹین اسٹوڈنٹ سے بھری پڑی تھی۔ وجہ اسٹوڈنٹ کے ہجوم میں بیٹھا آر جے تھا جو پہلی بار کالج میں سنگنگ کر رہا تھا۔ وجہ بھی خاص تھی۔ خانم سے جو ٹیسٹ گرے تھے وہ اسے نہیں کسی اور لڑکے کو ملے تھے۔ لڑکے نے اس شرط پر ٹیسٹ اسے دیے تھے کہ وہ سنگنگ کرے گا۔ پورے کالج کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ آر جے ہے، جن کو پہلے نہیں پتہ تھا، لیکن اگر نامعلوم ہو سکا تو بس ام خانم کو جو کب کی جا چکی تھی۔ اس کا مقصد خانم کو شرمندہ کرنا تھا کہ اس سے ٹیسٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے، لیکن پھر پرنسپل نے اسے بلا لیا اور وہ چلا گیا جہاں انہوں نے ٹیسٹ دیکھ لیے۔ یوں بنا کچھ کرے بھی وہ بہت کچھ کر گیا تھا۔ Been sitting eyes wide open behind these 4 walls, hoping you would call. It's just a cruel existence, like there's no point hoping at all. Baby, I feel crazy. Up all night and every day. Give me something. Oh, but you say nothing. What is happening to me? I don't wanna live forever, cause I know I will be living in vain, and I don't wanna fit wherever. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. I just wanna keep calling your name until you come back home. اس کی دلکش آواز نے پورے کالج پر سحر طاری کر دیا تھا۔ گٹار بجاتے لبوں سے لفظوں کو آزاد کرتے وہ وہاں موجود لڑکیوں کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا، البتہ سب کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔